ناظرین، شہزادہ ارطغرل عثمان خلافت عثمانیہ کا آخری شہزادہ اور ولی عہد تھا۔ یہ 1912 میں استنبول میں پیدا ہوا۔ ان کے والد شہزادہ برہان الدین ترک فوج میں کمانڈر بھی تھے اور ولی عہد بھی تھے۔ ترکی میں اتاترک کے انقلاب کے وقت ارطغرل عثمان ویانا میں پڑھ رہا تھا۔ خلافت کے خاتمے کا اعلان ہوا اور شاہی خاندان کو 1922 میں بچوں سمیت جلاوطن کر دیا گیا۔ شہزادہ ارطغرل عثمان آسٹریا میں پھنس گیا۔ یہ 1933 میں ویانا سے امریکہ آ گیا اور اپنے دادا سلطان عبدالحمید دوم کے انتقال کے بعد عثمانی خاندان کا 43واں سربراہ بن گیا۔ عثمانی خاندان دربدر بھی ہو چکا تھا اور غریب بھی۔ ارطغرل عثمان بھی ان حالات کا شکار تھا۔ یہ مائن انجینئر تھا، کینیڈین کمپنی میں کام کرتا تھا اور نیو یارک میں درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ کے اوپر 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ زندگی اسرت کا شکار تھی، لیکن یہ اس کے باوجود خود کو عثمانی خلافت کا آخری چشم و چراغ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ کی دیوار پر خلافت عثمانیہ کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ ترک سلطان سلیمان کی ریاست 6 کروڑ کلومیٹر تک وسیع تھی۔ عثمانی خلیفہ 1919 تک 3 براعظموں کے مالک تھے اور یہ بادشاہوں کو حکومتوں کے پروانے جاری کیا کرتے تھے۔ ارطغرل عثمان نے اپنی دیوار پر اس وسیع و عریض سلطنت کا نقشہ بنا رکھا تھا۔ یہ نقلی تاج پہن کر اپنے ہاتھ میں اپنے دادا کی تلوار پکڑتا تھا اور نقشے کے نیچے کھڑا ہو کر دیواروں کو احکامات جاری کرتا رہتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں اس نے $10 لے کر لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی بنانا شروع کر دی تھیں۔ لوگ عثمانی خلافت کے آخری چشم و چراغ کو $10 دیتے تھے اور عثمانی خلافت کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر تصویر بنواتے تھے۔ 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی۔ یہ نیو یارک کے دورے پر گئے، ارطغرل عثمان کے فلیٹ کا وزٹ کیا اور انہیں اس پر ترس آ گیا۔ یہ اسے استنبول لے آئے اور اس کا سرکاری وظیفہ جاری کر دیا۔ شہزادہ ارطغرل عثمان 2009 میں 97 سال کی عمر میں استنبول میں انتقال کر گیا۔ اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا، تاہم یہ آخری دن تک خلافت عثمانیہ کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو دنیا کی سب سے پرانی اور وسیع خلافت کا سلطان کہتا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور مسکرا کر کہتے تھے، افسوس، حقیقتوں اور نقشوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق صرف حقیقتوں اور نقشوں میں نہیں ہوتا، جذبات اور حقیقتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا پیر رانجھا یا لیلا مجنو کی داستان نہیں ہے کہ اس میں لوگ رو دھو کر اپنا جی ہلکا کر لیں۔ دنیا 2+2 کی میتھمیٹکس ہے۔ اس کے پلڑوں میں دونوں طرف حقیقتیں تولی جاتی ہیں۔ دنیا اگر خطابوں، جھنڈوں یا نقشوں پر چلتی تو آج امیر تیمور کا ازبکستان بھی زندہ ہوتا، چنگیز خان کا منگولیا بھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مشرق وسطیٰ سے افریقہ تک پھیلی ایوبی سلطنت بھی۔ یہ ساری ریاستیں اپنے نقشوں سمیت تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکی ہیں۔ یہ دنیا حقیقتوں کی دنیا ہے اور اس دنیا میں سب کچھ آج ہوتا ہے اور آج طاقت کا نام ہے، اور طاقت کو کسی نقشے، کسی جھنڈے اور کسی ترانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، پاکستان پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہے، یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کی دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ ہم پاسپورٹ پر یہ کیوں لکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ صرف اور صرف برادر عرب ممالک کی محبت میں۔ ہم نے اپنی ازلی دشمن بھارت کو 1947 میں ہی تسلیم کر لیا تھا۔ ہم نے مشرقی پاکستان کو صرف 1 سال بعد بنگلہ دیش مان لیا تھا، لیکن ہم 72 سال سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ایسا ہم صرف برادر عرب ممالک کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ اچھا لیا ہے، لیکن ہمیں اس محبت اور اس قربانی کا کیا صلہ ملا؟ برادر عرب ممالک تو دور کی بات، فلسطینیوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے وقت ہم سے نہیں پوچھا۔ ہم آج بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ برادر اسلامی ملکوں میں اسرائیل کے سفارت خانے کھل چکے ہیں۔ یہاں ہم پاکستانی موقف کو کریڈٹ دیں گے کہ مسلمان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا، لیکن سوال یہ ہے، کیا آج تک کسی برادر اسلامی ملک کے منہ سے کشمیر کا نعرہ نکلا؟ کسی نے آگے بڑھ کر کشمیریوں کو گلے لگایا؟ آپ پرانی بات چھوڑ دیجئے، بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ہی تبدیل کر دیا۔ نریندر مودی نے اسے بھارت کا حصہ بنا دیا، لیکن ان برادر اسلامی ملکوں نے پاکستان اور کشمیریوں کے لیے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ آپ یہ بھی چھوڑیے، سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی سپورٹ دینے کے لیے پاکستان کے اسٹیٹس بینک میں $3 ارب رکھوائے تھے۔ ہم جس وقت مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے کا حصہ بنا رہے تھے، سعودی عرب نے اپنی یہ رقم واپس لے لی اور ہم نے بے عزتی کے ڈر سے یہ خبر تک چھپا لی۔
اگر ہمارے برادر اسلامی ممالک 5 اگست 2019 کو صرف 1 سال کے لیے اپنے پاسپورٹ پر ناٹ فار انڈیا لکھ دیتی ہے، یہ بھارتی ملازمین کو اپنے ملکوں سے نکل جانے کا حکم دے دیتے، تو کیا آج 1 سال بعد مقبوضہ کشمیر میں فوج یا کرفیو ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ ہمارا ساتھ دینا تو دور کی بات، ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے 18 جون 2020 کو بھارت کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنوانے کے لیے تاریخی ووٹ دیے۔ ہم اکیلے کھڑے رہ گئے اور کسی برادر اسلامی ملک نے ہمارے کندھے پر ہاتھ نہ رکھا۔ ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے نریندر مودی کو کشمیر پر قبضے کے بعد اعلیٰ اعزازات سے نوازا اور پاکستان کو کشمیر پر OIC کا اجلاس بھی نہیں بلانے دیا اور ہیومن رائٹس کمیشن کی قرارداد پر ووٹ بھی نہیں دیے۔ یہ ظلم اگر یہاں تک محدود رہ جاتا تو بھی شاید ہمارا بھرم رہ جاتا، لیکن ہمارے برادر اسلامی ممالک اب کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے بھی ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہم ان کی ناراضی سے بچنے کے لیے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ حقائق جن کا سامنے کرنے کی بجائے ہم نقشے بدل رہے ہیں اور اس پر ڈھول بجا رہے ہیں۔ لیکن افسوس، قوموں کی مقدر لفظوں اور نقشوں سے نہیں بنتے، یہ عمل، عقل اور ہمت سے بنتے ہیں۔ عقل کا عالم یہ ہے کہ قوم پچھلے 5 ماہ سے ارتغرل کو حقیقت اور کورونا کو ڈرامہ سمجھ رہی ہے۔ اگر دنیا میں نقشوں سے قومیں بنتی تو ارتغرل عثمان 3 براعظموں کا مالک ہوتا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ سلطان معظم کہلانے کے باوجود 80 سال کینیڈین کمپنی کی تنخواہ پر پلتا رہا اور باقی 17 سال ترک حکومت سے وظیفہ لیتا رہا۔